سیدنا محمد مبارک وسلم علیہ۔ محترم سامعین کرام، آج سیرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا سبق نمبر 220واں، جس کا عنوان ہے موتا کی جنگ۔ گزشتہ سبق ہم نے پڑھا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے ہمراہ جب مکہ سے مدینہ کی جانب روانگی کے لیے تیار ہوئے تو وہاں پر حضرت امامہ حضرت حمزہ کی صاحبزادی جو پیچھے پیچھے چلتے ہوئے چاچا چاچا کر کے پکارا حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ کو، تو سب صحابہ کرام کے دل مجروح ہوئے، کیونکہ غم تازہ ہو گیا، حضرت حمزہ کی یاد آ گئی۔ تو گزشتہ سبق ہم نے پڑھا تھا حدیبیہ کے 1 سال بعد جب عمرہ ہوا، عمرہ ہونے کے بعد جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم واپس مدینہ کی جانب رخ کر لیا آپ نے، اور مدینہ پہنچنے کے بعد جو آج کا عنوان ہے موتا کی جنگ، رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس وقت دنیا کے بادشاہوں اور سرداروں کے نام خطوط لکھے تھے، یہ خط 98 بادشاہ نے ارسال کرن ان خطوط روانہ فرمائے، ان میں ایک خط شام کے علاقے بصرہ کے سردار اور چودھری شرجیل ابن عمرو کی طرف بھی لکھا تھا، جو روم کے بادشاہ ہرقل کی طرف سے موجودہ اردن کے علاقے بصرہ، بلقا، موتا وغیرہ کا گورنر تھا۔ آپ خطائے ان کی وریہ سٹھا مستقی کرے۔ یہ خط حضرت حارث ابن عمیر رضی اللہ عنہ ان کے ہاتھ میں تھا اور ان کے ذریعے سے اس گورنر تک پہنچایا گیا تھا۔ اس ظالم نے اسلام قبول نہیں کیا، یہ اس کا اپنا فیصلہ تھا۔ اور بھی کئی بادشاہوں کے نام خطوط تھے لیکن انہوں نے اسلام قبول نہیں کیا، لیکن اس کے باوجود بھی عزت اور احترام کے ساتھ قاصد اور سفیر کو رکھا، محلوں میں پناہ دی اور روانہ بھی فرمایا تحائف دے کر۔ صرف اس گورنر نے بدسلوکی کی اور اس کے بعد اس ظالم نے یہ عجیب ظلم کیا کہ حضرت حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو باندھا، مضبوطی کے ساتھ باندھ کر دربار میں کھڑا کیا اور اس کے بعد بے دردی سے شہید کر دیا گیا۔ اس کو حضرت حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو قاصد تھے، سفیر تھے، حالانکہ قاصد کو دنیا کے کسی بھی قانون میں قتل نہیں کیا جاتا ہے۔ اس طرح تو دنیا میں کوئی کسی پر پھر بھروسہ کر ہی نہیں سکتا۔ جیسے کہ جب یہ بادشاہوں کے نام خط روانہ ہوئے تھے، اس وقت ہم نے بیان فرمایا تھا کہ آج بھی آپ دیکھیے، چاہے جتنی بھی جنگی حالات ہو، سفارت خانوں پہ حملے نہیں کیے جاتے ہیں۔ جو ملکی سفیر ایک دوسرے ملکوں میں پناہ گزین ہوتے ہیں، سفارت خانوں میں ہوتے ہیں، انہیں قتل نہیں کیا جاتا ہے۔ اگر انہیں بھی قتل کیا جائے تو پھر بھروسے کے قابل کون ہے؟ ایک ملک سے دوسرے ملک تک امن کی بات پہنچانے والا کون ہو سکتا ہے؟ تو اس لیے اس کے بعد رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اس کا علم ہوا تو بہت غمگین ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم۔ پھر جس طرح حدیبیہ کے موقع پر، حدیبیہ کا موقع جب حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ والوں کے پاس بھیجا کہ تلاش تو ایک گشو تمنش کچھ بات چیت کر لیں، وہیں سے آ رہے ہیں لوگ باتیں کرنے کے لیے، کہاں صلح کوئی امن کوئی راستہ نکل جاتا، آپ بھی چلے جائیں۔ تائید آیا نا افا گئے نا کہ حضرت عثمان صبح سے پرخ شہید مکہ میں۔ پھر اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے درخت کے نیچے سب صحابہ کرام سے بیعت لی تھی، کس پر؟ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے خون کے انتقام کے۔ تو اسی طریقے سے حضرت حارث کے بارے میں بھی فرمایا کہ اگر ان کے قتل پر ہم ایسے ہی چپ چاپ بیٹھے رہیں تو دنیا کا امن و امان خطرے میں پڑ سکتا ہے، پڑ جائے گا۔ ہمیں ضرور ایسے ظالموں کو سبق سکھانا پڑے گا۔ بات قاصد اور خط لے کر جانے والے کی تھی، ورنہ اس سے پہلے 70 صحابہ بیر معونہ کے موقع پر جو قرہ حفاظ تھے انہیں شہید کر دیا گیا، اور اس کے بعد 10 صحابہ کراموں کو بھی بے دردی سے شہید کر دیا گیا تھا، مگر ان کے قصاص اور بدلے کی کوئی بات نہیں آئی۔ وہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش اور صبر کیا، لیکن جب ایک قاصد اور ایک سفیر کے قتل کی بات آئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت وہاں پہ درخت کے نیچے بھی بیعت لی اور یہاں بھی صحابہ کرام کو جمع فرمایا ان کا انتقام لینے کے لیے۔ خیر، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 3000 صحابہ کرام کو جمع فرمایا، ایک لشکر تیار فرمایا۔ جمادی الاول 8 ہجری کا واقعہ ہے، روانہ فرمایا اس علاقے کی طرف۔ اس سے پہلے بھی صحابہ کرام بھیجے گئے تھے، لیکن اس بار ایک خاص بات یہ تھی کہ لشکر کے یکے بعد دیگرے 3 امیر بنائے گئے۔ لشکر جمع فرمایا گیا اور 3 امیر بنائے گئے۔ پہلے حضرت زید بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو امیر منتخب کیا گیا، تمہارے بعد امیر ہوں گے، اور اگر یہ شہید ہو گئے تو حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ
اور اگر یہ بھی شہید ہو جائیں تو پھر حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر ہوں گے. تر امیر پھر ٹوٹل نبی صلی اللہ علیہ وسلم پان منتخب کہ اگر آپ شہید گئے یہ روز امیر. اور اس کے بعد یہ فرمایا کہ جب یہ تینوں شہید ہو جائیں تو آپ مسلمان مل کر مشورہ کرنے کے بعد کسی کو اپنا امیر منتخب کرنا. یہ تینوں ایتو سب یہودی عالم سوز بوزن اور تیمون کہ یقیناً یہ تینوں شہید ہوں گے. یہ تینوں یقیناً شہید ہوں گے کیونکہ جب بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح کی بات کرتے ہیں تو وہ وحی کے مطابق ہی بات کرتے ہیں. پھر ایسا ہی ہوتا ہے. یہ 3000 کا لشکر مدینہ منورہ سے روانہ ہوا. غزوہ خندق کے بعد یہ سب سے بڑا لشکر موجود تھا. اس وقت سب سے بڑا اسلامی لشکر تھا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کو الوداع کرنے کے لیے کافی دور ثنیۃ الوداع تک خود تشریف لے گئے اور دوسرے صحابہ کرام جو وہاں پر رہے تھے نہ جا سکے یا جو نہ جانے کی کوئی غرض تھی وہ بھی مسلمانوں کے ہمراہ بڑی تعداد میں کافی دور تک ان کے ہمراہ ساتھ گئے. یہ تھا آج کا سبق. انشاءاللہ کل ہم پڑھیں گے روانگی پر کچھ ہدایات اور اسلامی لشکر اپنے مالک کے راستے میں. تو صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم.